السلام علیکم پیارے طلبہ، آج کی اس آن لائن کلاس میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ جمع ششم مضمون سائنس سبق نمبر 3 جانداروں میں تنوع اور درجہ بندی۔ پیارے طلبہ، اس تصویر میں آپ کو بہت سارے جانور نظر آ رہے ہوں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جانداروں کے جسم کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے، ان کا کھانا کیا ہوتا ہے، یہ کہاں رہتے ہیں۔ جانداروں میں تنوع اور درجہ بندی۔ ماحول میں اپنی بقا کے لیے مختلف حیوانات نے مختلف شکلیں اختیار کی ہے۔ نباتات کی طرح حیوانات کے جسم کی ساخت یعنی بناوٹ میں بھی تنوع یعنی فرق پایا جاتا ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے والا امیبا آپ نے دیکھا ہے۔ جسامت میں بڑا ہاتھی، چھوٹے گھونگے، پانی میں تیرنے والی مچھلی، آسمان میں بلندی پر اڑنے والی چیل، پھولوں پر منڈلانے والی تتلیاں اور دوسرے کیڑے، دیوار پر رینگنے والی چھپکلی، یہ تمام حیوانات ہیں۔ ان میں ہر ایک کی خصوصیات مختلف ہے یعنی الگ الگ ہے۔ حیوانات میں سر، گردن، دھڑ، دم اور حرکت کرنے کے لیے ہاتھ اور پیر جیسے اعضاء پائے جاتے ہیں۔ جسم کے مختلف افعال یعنی کام انجام دینے کے لیے مختلف عضوی نظام بھی ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے بھی حیوانات میں فرق یعنی تنوع پایا جاتا ہے۔ سانپ، گرگٹ، شیر، مچھلی، عقاب، مرغی، کیکڑا، مکھی، کیچوا، مگرمچھ، ٹڈا، ان حیوانات کے جسم کی بناوٹ مختلف ہوتی ہے یعنی الگ الگ ہوتی ہے۔ حیوانات کے تغذیے میں بھی تنوع پایا جاتا ہے یعنی مختلف حیوانات کی غذا مختلف ہوتی ہے۔ حیوانات غذا کے لیے دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، انہیں جہاں غذا ملتی ہے وہاں وہ بس جاتے ہیں۔ حیوانات کے غذا حاصل کرنے اور انہیں کھانے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں یعنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ان کے جسم کی بناوٹ یعنی ساخت بھی مختلف ہوتی ہے۔ نیٹ پر جا کر یا یوٹیوب پر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جانداروں کی غذا کیا ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں اور ان کی جسم کی بناوٹ کیسی ہے۔ پیارے طلبہ، ہم یک خلوی اور کثیر خلوی جانداروں کے بارے میں جانیں گے۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تصویر پیرامیشیم کی ہے۔ یہ یک خلوی جاندار ہے۔ آپ اس کو خوردبین کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ہاتھی نظر آ رہا ہوگا۔ ہاتھی یہ کثیر خلوی جاندار ہے۔ ہماری پیٹھ کے درمیان ہڈیوں کا جو سلسلہ ہے اسے ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی والے حیوانات کو فقری حیوانات اور جن میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو انہیں غیر فقری حیوانات کہتے ہیں۔ اس طرح سے حیوانات کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سانپ، انسان، پرندے، مچھلی، کنگارو فقری حیوانات ہیں یعنی ان میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ گھونگا، جھنگور، کیچوا ان میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی ہے تو انہیں غیر فقری حیوانات کہتے ہیں۔ انڈے دینے والے اور بچے دینے والے حیوانات کون کون سے ہیں انہیں ہم دیکھیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اپنے جیسے دوسرے جاندار کو جنم دینا یعنی پیدا کرنا افزائش نسل کہلاتا ہے۔ مرغی انڈے دیتی ہے، انہیں سیتی ہے،
कुछ दिन बाद उनमें से बच्चे निकलते हैं। गाय बछड़े को जन्म देती है। बछड़े की नशोनुमा गाय के जिस्म ही में होती है। अफजाइश नस्ल यानी पैदाइश का तरीक़ा। अफजाइश नस्ल के तरीक़े के लिहाज से हैवानात की दो किस्में हैं, बैज़ा ज़ा और बच्चा ज़ा। घोड़ा, रीछ, कछुआ, मगरमच्छ, मछली, हिरन, मेंढक, ये हैवानात कहाँ रहते हैं, इन्हें हम समझेंगे। हैवानात के मस्कन यानी उनके घर। हैवानात के मस्कन के लिहाज से उन्हें बर्री और आबी दो ग्रोहों में तकसीम किया गया है। बर्री यानी ज़मीन पर रहने वाले, आबी यानी पानी में रहने वाले। लेकिन जो हैवानात दोनों जगह रहते हैं उन्हें जलथलीए कहते हैं। चील, उकाब, कौवा, तितली, शहद की मक्खी मुख्तलिफ़ जगहों पर रहने के बावजूद हवा में परवास करते हैं, उन्हें हम फ़िज़ाई हैवानात कहते हैं। प्यारे तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगला सबक कल लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।